بہت شکریہ. میں ممنون ہوں کہ یہ جانتے ہوئے کہ میرا موقف تھوڑا سا مختلف ہے تنظیم اسلامی کے موقف سے، اس کے باوجود مجھے یہاں موقع دیا گیا ہے، اور یہ ایک بہت اچھی روایت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے علم میں بڑھاوا ہوتا ہے. مختلف نقطۂ نظر کو سننے سے، اس پہ غور کرنے سے اور اس پہ گفتگو کرنے سے مکالمہ جاری رہنا چاہیے. ابھی میرے محترم سینئر کولیگ ڈاکٹر ظہور اظہر یہاں بات کر رہے تھے، بہت تفصیل سے انہوں نے بات کی، جس کو انہوں نے مختصر کہا. اس میں انہوں نے جتنی باتیں کی ان سب کا تعلق آج سے 1000، 1200، 800، 900 سال پہلے کی تاریخ سے ہے. ہمارا مسئلہ آج کا ہے، 2006 کا اور آنے والے وقت کا، 21ویں صدی کا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو کچھ ڈاکٹر اظہر صاحب کہہ رہے تھے، اگر اس پر غور کریں آپ، کہ اگر ہم اتنے آگے تھے اور اتنے سرفراز تھے تو آج ہم اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کیا وجوہ تھی جس کی وجہ سے آگے ہو گئے تھے، اور آج کیا وجوہ ہیں جس کی وجہ سے ہم دنیا میں سب سے پیچھے ہیں. اور جب میں ہم کہتا ہوں تو اس میں تمام دنیا کے مسلمان ملک اور مسلمان آبادی شامل ہے، جس کی تعداد 1 ارب سے زائد ہے. موضوع تھا آج کا روشن خیالی کا پیوند نظام تعلیم میں. ظہور اظہر صاحب نے اس پہ صرف اس میں رقص اور موسیقی کا ذکر کیا، باقی روشن خیالی کا ذکر انہوں نے نہیں کیا. روشن خیالی کی اصطلاح ایک تو سیاسی ہے، جن معنوں میں آج کل استعمال ہو رہی ہے. جنرل پرویز مشرف صاحب نے کیونکہ استعمال کی ہے، تو وہ تمام لوگ جو جنرل پرویز مشرف کے مخالف ہیں یا ان کے انداز حکومت سے اتفاق نہیں رکھتے، ان کے خیال میں روشن خیالی کا نعرہ بھی ان کا ایک سیاسی نعرہ ہے، اور اس کی کچھ سیاسی وجوہ ہیں، کچھ ضروریات ہیں ان کی، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ نعرہ لگایا ہے. میں ذاتی طور پہ روشن خیالی کو سیاسی نعرے کے حوالے سے نہیں دیکھتا. روشن خیالی ہر دور میں اس کی تحریک رہی ہے، اور وہی معاشرے آگے بڑھتے ہیں جو روشن خیال ہوتے ہیں، جو روشن خیالی کو اپناتے ہیں. اگر آپ روشن خیالی کو جنرل پرویز مشرف سے الگ کر کے دیکھیں یا آج کے سیاسی حالات سے الگ کر کے دیکھیں، تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے، کسی بھی معاشرے کے سرفراز ہونے کے لیے اس کا روشن خیال ہونا ضروری ہے. جو معاشرے روشن خیال نہیں ہوتے وہ معاشرے ختم ہو جاتے ہیں، وہ معاشرے مٹ جاتے ہیں. ان کا حشر وہی ہوتا ہے جو دنیا میں تمام مسلمانوں کا ہو رہا ہے. روشن خیالی کا مطلب ہے وقت کی رفتار کو پہچاننا اور اپنے آپ کو اس کے مطابق چلنے کے قابل بنانے کو روشن خیالی کہتے ہیں. دنیا میں بے شمار روشن خیالی کی تحریکیں چلی. دنیا میں جتنے پیغمبر آئے وہ سب روشن خیال تھے. انہوں نے جو اس وقت کے ایگزسٹنگ معاشرے تھے ان میں جو خرابیاں تھیں، ان میں جو برائیاں تھیں، ان میں جو ایسی عادات و اطوار لوگوں میں آ گئی تھی جن کا بدلنا ضروری تھا، انہوں نے اس کو بدلنے کی جو تحریک شروع کی وہ اس دور کے گیون معاشروں میں کنٹمپریری حالات میں روشن خیالی کی موومنٹس تھی. یورپ میں روشن خیالی کی موومنٹ کی کئی تحریکیں چلی. سب سے بڑی تحریک جس کے رینیسانس کہتے ہیں، جس کے بعد سے یورپ ساری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے یا کرتا رہا ہے،
اس کی ابتدا 15ویں 16ویں صدی میں اس وقت ہوئی جب علم عام آدمی تک پہنچنے لگا. اور اس علم کا پہنچنا پرنٹنگ پریس کی ایجاد سے ریلیٹڈ تھا، کیونکہ پرنٹنگ پریس کی ایجاد ہونے سے پہلے علم زبانی پہنچا کرتا تھا لوگوں تک. نئے خیالات، نئے آئیڈیاز، نئے فلسفے زبانی لوگوں تک پہنچتے تھے. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہر حکمران نئے خیالات اور نئے فلسفوں کا مخالف ہوتا ہے، کیونکہ نئے خیالات، نئے فلسفے ان کے اقتدار کے لیے خطرہ ہوا کرتے. تو جب زبانی علم ترسیل کیا جاتا تھا، جب زبانی لوگوں تک پہنچایا جاتا تھا، اس وقت اس کا روکنا حکمرانوں کے لیے بہت آسان تھا. حکمران ایسے شخص کو جیل میں ڈال کے بھول جاتے تھے، مدتوں جیل میں پڑا رہتا تھا. اس کے بعد کوئی عقل مند وزیر، آج کل بھی بہت سے وزیر عقل مند ہیں ہمارے حکمرانوں کے، کوئی عقل مند وزیر کہتا تھا کسی خوشی کے موقع پہ بادشاہ سے کہ اس شخص کو رہا کر دو. اور اگر کوئی زیادہ خوش قسمت ہوتا تھا روشن خیال آدمی تو بادشاہ ان کو قتل بھی کرا دیتے تھے. بہت سے ایسے ہماری تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں شواہد موجود ہیں. سقراط کو اس لیے موت کی سزا دی گئی تھی کہ اس وقت کے حکمرانوں کا خیال تھا کہ یہ نئی نسل کو گمراہ کر رہا ہے، نئے خیالات دے رہا ہے جو ان کے اقتدار کے لیے خطرہ ثابت ہوں گے. چنانچہ جب پرنٹنگ پریس کا استعمال شروع ہوا تو یورپ میں چرچ نے اور بادشاہ نے، جن کا دونوں کا آپس میں گٹھ جوڑ تھا اور ہمیشہ ہوتا ہے اقتدار کے لیے، انہوں نے پرنٹنگ کو حکومت کے خلاف بغاوت قرار دیا اور اس کی سزا موت پائی. 1664 تک کتابیں چھاپنے کے الزام میں یورپ میں موت کی سزائیں دی جاتی رہیں. انگلستان میں آخری موت کی سزا کتاب چھاپنے کے الزام میں 1663 میں دی گئی تھی. جس کتاب میں یہ کہا گیا تھا، کتاب پہ لکھنے والے کا نام نہیں تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ بادشاہ عوام کے سامنے جواب دہ ہے اپنے عمل کے لیے، اور اگر وہ جواب دہی سے انکار کرے تو عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کے خلاف ہتھیار اٹھائیں اور اس کے خلاف بغاوت کر دیں. پبلشر سے اس آتھر کا نام پوچھا گیا، اس نے آتھر کا نام بتانے سے انکار کیا، چنانچہ پبلشر کو موت کی سزا دی گئی. یہ 1663 کا واقعہ ہے. اس پبلشر کا نام جان ٹوائن تھا اور اس کو ایک فل بینچ نے، سٹار چیمبرز کی مشہور عدالت نے انگلستان کی، متفقہ طور پہ موت کی سزا دی، جس پہ عمل ہوا. یہ آخری موت کی سزا تھی کتاب چھاپنے کے الزام میں. لوگ سزائیں بھگتتے رہے اور نئے نئے فلسفے، نئے نئے سوچ، نئی فکر کو عام آدمی تک پہنچاتے رہے. اس سے پہلے علم عام آدمی کے لیے نہیں تھا. بادشاہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے محل میں اور حویلیوں میں تعلیق رکھ لیا کرتے تھے. برہمن علم حاصل کرتا تھا اور لوگوں کے لیے علم کی باتیں بتاتا تھا، اور معاشرہ اس کے روٹی روزگار کا، اس کے کپڑے کا، اس کے زندہ رہنے کا بندوبست کرتا تھا. باقی لوگوں کے لیے علم ضروری نہیں سمجھا گیا تھا 5000 سال پہلے ہندوستان میں. صرف برہمن کا یہ حق تھا کہ وہ علم حاصل کرے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہندوستان میں جو باہر سے ہمارے حملہ آور آئے اور جنہوں نے فتح کیا ہندوستان کو، بہت بڑے بڑے بادشاہ، ان کے بے شمار آثار آپ دیکھتے ہیں. قلعے ہیں، مسجدیں ہیں، مندر ہیں، گردوارے ہیں، باغات ہیں جہاں وہ سیر کیا کرتے تھے. ان کی بیویوں کے، ان کے اپنے مقبرے ہیں، ان کے پالتو جانوروں کے مقبرے ہیں. ہمیں کسی اسکول، کسی اسپتال کا کوئی آثار ان بادشاہوں کا بنایا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ ریاست کی ذمہ داری نہیں سمجھی گئی تھی علم دینا.
تو جب کتاب نے مقبولیت حاصل کی یورپ میں، باوجود تمام تر سخت ترین سزاؤں کے، ہاتھ کاٹنے کی سزا، کان کاٹنے کی سزا اور موت کی سزا، اس سے جب علم عام آدمی تک پہنچا تو اس علم کی تحریک کو رینیسانس کی تحریک کے نام سے ہم تاریخ میں جانتے ہیں، اور لوگوں نے بادشاہ کے اختیارات کو چیلنج کر دیا۔ اس کے بعد اس تحریک نے ایک انڈسٹریل ریولوشن کو پیدا کیا، جس نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جس میں میرٹ کی اور ٹیلنٹ کی قدر تھی، کیونکہ اس سے پہلے کا کئی ہزار سال کا معاشرہ جو تھا وہ صرف ایگریکلچر پہ اکتفا کرتا تھا، اور ایگریکلچر کا دار و مدار قدرت کی فورسز پہ ہے۔ اگر بارش نہ ہو، خشک سالی ہو، ابھی ڈاکٹر ظہور اظہر فرما رہے تھے کہ جب بارش نہیں ہوتی، پانی کم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پانی دے دیتا ہے، تو جب بارش نہیں ہوتی، خشک سالی ہوتی ہے، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگتے ہیں نماز پڑھ کے۔ ہندو اپنے دیوتا کے سامنے پوجا پاٹ کر کے بارش کی دعا مانگ رہا ہے۔ ہم بارش کروا نہیں سکتے، ہم صرف دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس لیے دعا مانگنے کے لیے کسی میرٹ اور ٹیلنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، لہذا اس معاشرے میں میرٹ اور ٹیلنٹ کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن انڈسٹریل سوسائٹی میں، جس میں ہر پیسہ لگانے والے کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اسے بہترین ٹیلنٹڈ لوگ ملنے چاہیے، جس نے کروڑوں روپے لگا کے فیکٹری بنائی ہے، یہ اس کے مفاد میں ہے کہ اس کے پاس بہترین انجینئر ہو، اس کے پاس بہترین میکینک ہو، اس کے پاس بہترین مارکیٹنگ مینیجر ہو، اس کے پاس بہترین سکلڈ مزدور ہو، یہ اس کا فائدہ ہے۔ لہذا بہترین لوگ خود بخود ریکگنائز ہو جاتے ہیں اور ان کو ان کی قیمت پوری ملتی ہے۔ جب لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ان کی ایکسپرٹیز، ان کی مہارت کتنی قیمتی ہے، تو انہوں نے بادشاہ کے اختیارات کو چیلنج کیا، اور اس طرح ایک نیا نظام وجود میں آیا۔ یہ روشن خیالی کی تحریک تھی۔ اس کے بعد جب ہندوستان کی سلطنت مسلمانوں کی پیچھے رہتے رہتے ختم ہو گئی، ڈس انٹیگریٹ ہو گئی، اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے قبضہ کر لیا ہندوستان پہ، صرف 3000 سپاہیوں سے 22 کروڑ کے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا۔ 1757 میں شروع کیا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی نے۔ کیوں کامیاب ہوئے وہ؟ اگر آپ اکبر کے زمانے کے ہندوستان کو اس دور کے انگلستان سے کمپیئر کریں، الزبتھ اول اس دور میں حکمران تھی وہاں، تو وہ ہندوستان کے، اکبر کے ہندوستان کے مقابلے پہ ایک بیکورڈ اور جنگلی معاشرہ نظر آتا ہے ہمیں۔ اس دور کا انگلستان یورپ کے نقشوں میں نہیں دکھایا جاتا، اور اگر آپ ماہرین سے پوچھیں کہ انگلستان کا جزیرہ اس نقشے میں نہیں ہے، تو وہ یہ کہیں گے کہ اس کی اتنی اہمیت نہیں تھی، اور اتنا چھوٹا جزیرہ تھا کہ اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ سی پائرٹس کا جزیرہ سمجھا جاتا تھا، سمندری لٹیروں کا جزیرہ۔ وہ دور انگلستان کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے، اکبر کا دور ہندوستان میں سنہری دور کہا جاتا ہے۔ ہم بہت آگے تھے ان سے، لیکن اس کے بعد 65% دنیا پہ اسی چھوٹے جزیرے نے، جو 400 سال پہلے نقشے میں نہیں ہوتا تھا، 65% دنیا پہ اس نے قبضہ کیا، اور اس کی سلطنت میں سورج غروب ہونا بند ہو گیا۔ یہ کس لیے ہوا؟ یہ اس لیے ہوا، 3000 سپاہیوں سے اس لیے ہندوستان فتح کرنے میں کامیاب رہی ایسٹ انڈیا کمپنی کہ وہ ایک ایسے معاشرے کی تجارتی کمپنی تھی جو ایک اپ کمنگ معاشرہ تھا، جو ڈائنامک معاشرہ تھا، جو چینج ہو رہا تھا، اور ہندوستان کا معاشرہ ایک ڈیکیڈنٹ معاشرہ تھا، اس میں تنزل کی رفتار بہت تیز تھی۔ اس کے حکمران 15 دن لگاتار مشاعرے کر رہے تھے، اس کے حکمران ہجڑوں کی فوج بھرتی کر رہے تھے اپنی ریاستوں میں،
اس کے حکمران رستم اور سوراب کے مرنے کا 40 دن کا سوگ منا رہے تھے۔ رستم اور سوراب کون تھے؟ وہ نواب صاحب کے لڑاکا بٹیر اور تیتر تھے کہ وہ مر گئے ہیں، ان کا 40 دن کا سوگ منایا جائے گا۔ یہ معاشرہ تھا جس کو ایک ترقی پذیر معاشرے نے شکست دی تھی۔ وہ معاشرہ روشن خیال تھا، یہ معاشرہ ایک ڈیکیڈنٹ، سڑا ہوا، ناکام، تنزل پذیر معاشرہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ آج بھی اسی تنزل کا شکار ہے۔ ہم اس سلائڈ ڈاؤن ورڈ کو، اس تنزل کو روکنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے۔ ہمارے ہاں آج بھی میرے جیسے کمزور نظر کے، جن کو 4 قدم دور چیز نظر نہیں آتی، حبیب بینک پلازا کی چھت پہ کھڑے ہو کے عید کا چاند دیکھتے ہیں، جبکہ آپ 200 سال کے چاند پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کس وقت اور کس دن نظر آئے گا۔ تو یہ روشن خیالی کا مطلب ناچ گانا رقص نہیں ہے، وہ بھی ایک چھوٹا سا حصہ ہے معاشرے کا۔ رقص اگر برا ہوتا تو جنگل میں مور کبھی رقص نہ کرتا، رقص اگر برا ہوتا، موسیقی اگر بری ہوتی تو کوئل اور بلبل کے چہچہانے کی آوازیں کبھی قدرت پیدا نہ کرتی۔ تو میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر موسیقی بری چیز ہوتی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ناچ گانا اپنا لیجئے، مت اپنائیے، کوئی زبردستی نہیں ہے آپ پہ، لیکن اگر موسیقی لے سر بری ہوتی تو قدرت کبھی لے اور سر کو ایجاد نہ کرتی، یہ تو قدرت کے بس میں تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں آج کی دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم شکایت کرتے ہیں کہ امریکہ نے ساری دنیا کو غلام بنا لیا، خاص طور پہ مسلمانوں کو غلام بنا لیا۔ ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیوں غلام بنا لیا؟ ہمیں اس لیے غلام بنا لیا کہ ہم دنیا کا ساتھ دینے کے قابل نہیں رہے۔ ہم نے علم کو صرف 1000 سال پہلے، 500 سال پہلے، 700 سال پہلے، 1500 سال پہلے یا 2000 سال پہلے کی تاریخ تک قید کر کے رکھ دیا۔ زمانہ ہمیشہ آگے کی طرف چلتا ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے عقائد چھوڑ دیں، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے فنڈامنٹلز کو چھوڑ دیں، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے فنڈامنٹلز کو، اپنے عقائد کو اگر موجودہ دور کے مطابق منطبق نہیں کر سکتے تو وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ اور اگر آپ کا ایمان یہ ہے جو میرا ہے کہ اسلام ہر دور کے لیے ہے، تو پھر اس کو ہر دور میں کامیاب ہونا چاہیے، اور اس کی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے ہر دور میں امپلیمنٹ ہونے کے قابل ہونا چاہیے۔ 50 سال میں فلسفے آؤٹ ڈیٹ ہو جاتے ہیں، 1500 سال یا 2000 سال تو بہت لمبا پیریڈ ہے۔ 50 سال میں آج آپ جس مائک پہ بات سن رہے ہیں، آپ ٹیلی ویژن پہ جس پہ تصویریں دیکھتے ہیں، آپ ریڈیو جس پہ تقریریں کرتے ہیں، وہ آج سے 50 سال پہلے، وہ آج سے 60 سال پہلے آپ کو اویلیبل نہیں تھے۔ مسجدوں میں فساد بھی ہوئے لاؤڈ سپیکر کے استعمال پہ، ریڈیو کو شیطانی آلہ بھی قرار دیا گیا، طالبان نے ٹیلی ویژن بھی ختم کیے افغانستان سے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے ان چیزوں کو ختم کر دینے سے دنیا کا رنگ بدل جائے گا؟ دنیا اپنے راستے پہ چلتی رہے گی، آپ دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے، ہم آلریڈی دنیا سے پیچھے رہے ہوں گے۔ لہذا روشن خیالی کی تعریف کو سمجھنا ضروری ہے۔ روشن خیالی ہرگز لادینیت کا نام نہیں ہے، روشن خیالی ہرگز صرف رقص اور موسیقی کا نام نہیں ہے، روشن خیالی ہرگز دین سے دور ہو جانے کا نام نہیں ہے۔ روشن خیالی کا مطلب یہ ہے کہ ہم
زمانے کا ساتھ دینے اور زمانے کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوں. اور زمانے کا مقابلہ کرنے کے قابل اسی وقت ہو سکتے ہیں جب اس دور کا علم ہمارے پاس ہو جس دور میں ہم زندہ ہیں. ہم آج سے 100 سال پہلے کے معاشرے میں زندہ نہیں رہ سکتے. ہم آج سے 200 سال پہلے کے معاشرے میں زندہ نہیں رہ سکتے. ہمیں 2006 میں زندہ رہنا ہے اور ہمارے آنے والی نسلوں کو 2020 میں، 2030 میں، 2040 میں زندہ رہنا ہے. جو اس قسم کی زندگی ہوگی، اس قسم کا معاشرہ ہوگا، اس قسم کا زمانہ ہوگا. اگر اس کے مقابلے کے لیے آپ تیار ہوں گے تو آپ سرفراز ہوں گے، ورنہ پھر ایک ٹیلی فون پہ ہی کسی ملک کے سربراہ کے آپ کو اپنی پالیسیاں تبدیل کر لینی پڑیں گی. اور یہ اسی صورت ممکن ہے مقابلہ کرنا جب آپ علم میں ان کے ساتھ ہوں. اور آخری بات یہ ہے کہ جو علم روشن خیالی پیدا نہیں کرتا ہے، جو علم روشن خیال نہیں ہوتا، وہ علم نہیں ہوتا. علم کو آپ پابند نہیں کر سکتے، علم کو آپ محدود نہیں کر سکتے، اور علم کو آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا تعلق صرف عبادات سے ہونا چاہیے. اگر صرف عبادات ہی مقصد ہوتا تو ہندو جوگیوں کی طرح آپ جنگل میں جا کے جھونپڑی ڈال لیجئے، اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیجئے اور جتنا چاہیں آپ عبادت کرتے رہیں وہاں بیٹھے. مگر میرے خیال میں اس کی تو آپ کو اجازت نہیں دی گئی یا مشورہ نہیں دیا گیا. آپ کے لیے دنیا اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنا آپ کا خدا سے تعلق ہے، اور اس خدا سے تعلق کو آپ کے دنیا میں کامیابی کا ذریعہ بننا چاہیے. اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ اپنے عقائد کو، جب آپ اپنے فیتھ کو، جب آپ اپنے ایمان کو اس قابل بنائیں گے کہ وہ آج کی دنیا میں امپلیمنٹ ہو سکے اور دنیا دیکھ سکے کہ یہ قابل عمل فلسفہ ہے. صرف باتیں کرنے سے مسائل حل نہیں ہوا کرتے. لہذا میری درخواست یہ ہے کہ روشن خیالی کے معنوں کو سیاست سے الگ کر کے دیکھیے، اور روشن خیالی کی مخالفت صرف اس وجہ سے نہ کریں کہ روشن خیالی کا نعرہ ایک فوجی ڈکٹیٹر نے لگایا ہے جس نے ناجائز طور پہ حکومت پہ قبضہ کیا ہے، لہذا اس کی مخالفت ہم پہ فرض ہے. وہ جس روشن خیالی کی بات کرتا ہے اس کو ضرور کریٹیسائز کیجئے، مگر روشن خیالی جو صحیح روشن خیالی ہے اس کے بغیر ہمارے معاشرے کی ترقی اور فلاح ممکن نہیں ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے صبر سے وہ خیالات سنے جن سے شاید آپ کی اکثریت کو اتفاق نہ ہو. تھینک یو ویری مچ.